نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں، صرف جہت کا فرق ہے، جہت طرف. ایک رسول ہے جو پیغام لے کر آتا ہے خدا کی طرف سے، پیغمبر ہے، اس کا نام رسول ہے. الچی خدا کی طرف سے جو پیغام پہنچائے کسی کو اس کا نام ہے رسول. اور خدا کی طرف سے کوئی خبر دے تو اس کو نبی کہتے ہیں. تو نبی، ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے اور ہر نبی پیغام بھی دیتا ہے خدا کی طرف سے. کوئی ایک رسول بھی نہیں ہے جو نبی نہ ہو. اس کا ثبوت قرآن کریم سے یہ ہے کہ جہاں ایمان کا ذکر ہے، ابھی ہم نے ایمان کی بات کی ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. یہاں کس کس کا ذکر ہے ایمان کا؟ ایمان باللہ، ایمان بالکتب، ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب اور ایمان بالرسل. ایمان بالنبی کا یہ ذکر ہے قرآن کریم میں؟ ہے کہیں؟ نہیں، میں پوچھ رہا ہوں. ہاں نہیں نا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی رسول کے علاوہ ہوتے ہیں کچھ تو ان پر ایمان لانا ضروری نہیں. سمجھ گیا نا پوائنٹ؟ اب ایک اور طرف سے دیکھیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں خاتم الرسل کہیں قرار نہیں دیا، خاتم النبیین قرار دیا. اگر نبیوں کے علاوہ رسول ہوتے ہیں تو ان کے خاتم نہ ہوئے پھر آپ. اس کا مطلب ہے ہر نبی رسول بھی ہے اور ہر رسول نبی بھی ہے. ان دو آیتوں سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ان دو کو آپ الگ کر ہی نہیں سکتے. جب خاتم النبیین کہتا ہے قرآن کریم تو تمام نبی، تمام رسول اس میں شامل، نبی کے لفظ میں شامل ہو گئے. اور جب آمن تو باللہ ملائکہ و کتبہ و رسل کہتے ہیں تو رسول لفظ کے اندر سارے نبی شامل ہو گئے. اس لیے تفریق کا محافی کوئی نہیں رہا. پھر قرآن کریم میں لا نفرق بین احد من النبیین کہیں نہیں فرمایا، لا نفرق بین احد من الرسل فرمایا. تو نبیوں میں تفریق کی اجازت ہے؟ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ رسول ہی نبی ہوتا ہے.